بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں لیکچر نمبر 3 میں آج ہم پڑھیں گے دوسری ٹائپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی اور اس کا نام ہے کاگنیٹیو سائیکالوجی۔ اس سے پہلے ہم بیہیویئرل سائیکالوجی پڑھ چکے ہیں اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں سے بیہیویئرل سائیکالوجی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کاگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر لفظ کاگنیٹیو کا مطلب ہے ایسی چیز جس کا تعلق کاگنیشن کے ساتھ ہو، ایسی چیز جس کا تعلق کاگنیشن کے ساتھ ہو۔ اب کاگنیشن کسے کہتے ہیں؟ کاگنیشن کہتے ہیں انٹرنل مینٹل سٹیٹس کو، دماغ کی حالتوں کو کاگنیشن کہتے ہیں۔ تو کاگنیٹیو سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ برانچ آف سائیکالوجی یا ٹائپ آف سائیکالوجی which focuses on internal mental states is called cognitive psychology۔ اب کاگنیٹیو سائیکالوجی نے 1960 سے گرو کرنا شروع کیا ہے۔ اب کاگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں یا اس کے اندر کس چیز پر زیادہ غور کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہاؤ پیپل تھنک، لوگ سوچتے کیسے ہیں، اس کے بارے میں سیکھا جاتا ہے۔ ہاؤ پیپل لرن، لوگ سیکھتے کیسے ہیں۔ اینڈ ہاؤ پیپل ریممبر، لوگ یاد کیسے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، سارے لوگوں کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہے، سیکھنے کا انداز بھی الگ ہے، اور یاد رکھنے کا پیٹرن بھی سب کا الگ الگ ہے۔ تو کاگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر یہ سیکھا جاتا ہے کہ لوگ سوچتے کیسے ہیں، سیکھتے کیسے ہیں اور یاد کیسے رکھتے ہیں۔ اور کاگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر پڑھا جاتا ہے پرسیپشنز کے بارے میں۔ پرسیپشنز کا مطلب ہے کہ کسی کے دیکھنے کا انداز یا کسی کے سوچنے کا انداز یا کسی کے احساسات کیا ہیں، فیلنگز کیا ہیں۔ یا موٹیویشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ موٹیویشن کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے اندر کی ڈیزائر کو، آپ کے اندر کی خواہش کو مزید سٹیمولیٹ کیا جائے تو اس پروسیس کو نام دیتے ہیں موٹیویشن کا۔ یا ایموشنز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، جذبات کے بارے میں کہ جذبات کسے کہتے ہیں، پھر جذبات کے اندر ایموشنل ڈیولپمنٹ کسی کی کیسی ہوتی ہے، کون سی جگہ پر جذبات دکھانے چاہیے، کون سی جگہ پر نہیں دکھانے چاہیے، یہ چیزیں۔ پھر لرننگ کے بارے میں کہ کون سے لوگ کس طریقے سے اچھا سیکھ لیتے ہیں۔ یا میموری کے بارے میں کہ کسی کو یاد کس طرح رہتا ہے۔ یا اٹینشن کے بارے میں کہ کسی کو انٹرنل مینٹل سٹیٹس کی بنیاد پر اپنی طرف کیسے متوجہ کرنا ہے۔ پھر ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں کہ کسی کے اندر فیصلہ کرنے کی کتنی طاقت ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا سیکھا جاتا ہے کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ یا پرابلم سالونگ کے بارے میں کہ چھوٹے چھوٹی پرابلم جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ان پرابلمز کو حل کرنے کے بارے میں کاگنیٹیو سائیکالوجی کے اندر سیکھا جاتا ہے۔ اور اب جو کاگنیٹیو سائیکالوجسٹ ہیں یہ اکثر ایک طریقہ یوز کرتے ہیں، وہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل۔ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن برین بھی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، اور اس ماڈل والوں کا ماننا یہ ہے کہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کے 4 کمپوننٹس ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے ریسیپٹر، کوئی بھی ایسا پارٹ جو سٹیمولس کو ریسیو کرے۔ پھر ریسیپٹر سے آگے یہ امپلس چلا جاتا ہے دوسرے کمپوننٹ میں، اور وہ کمپوننٹ ہے پروسیسر۔ پروسیسر کیا کرتا ہے کہ ریسیپٹر سے جب پیغام پروسیسر تک پہنچتا ہے تو پروسیسر اس کو پروسیس کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اپنے تیسرے کمپوننٹ میموری میں سٹور کرتا ہے، اور اس کے کچھ حصے کو واپس افیکٹر تک بھیجتا ہے، اور پھر وہ افیکٹر ریسپانس شو کرتا ہے۔ تو انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل 4 کمپوننٹس میں کام کرتا ہے۔ اس میں پہلا کمپوننٹ ہے ریسیپٹر، دوسرا کمپوننٹ ہے پروسیسر، تیسرا کمپوننٹ ہے میموری، اور چوتھا کمپوننٹ ہے افیکٹر۔ تو اسی کے ساتھ ہی ٹائپس آف سائیکالوجی میں دوسری ٹائپ کاگنیٹیو سائیکالوجی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔